حامدًا و مصلیًا و مسلمًا۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، اللہ جل وعلا آپ کو دو جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً جو اسلام کی روشنی میں چلتا ہے وہ سکھی رہتا ہے، اس کی دنیا بھی بہتر رہتی ہے، اس کی آخرت بھی بہتر رہتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں تو 99% بندے پریشان ہیں، جس کو دیکھو کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو پوچھو مجھے فلاں پریشانی ہے، مجھے فلاں پریشانی ہے، اس نے بیٹے کی ٹینشن لی ہے، کسی نے بیٹی کی ٹینشن لی ہے، کسی نے مال کی ٹینشن لی ہوئی ہے، کسی نے جاب کی ٹینشن لی ہوئی ہے، کسی کو کوئی ٹینشن ہے، کسی کو کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے، اور پھر وہ اس پریشانی میں رہ کر اور پریشان ہوتی ہیں، اور اللہ عز و جل کی طرف سے توجہ ہٹائے ہوئے ہیں کہ پریشانی آئی ہے تو توجہ ہم نے کہاں کرنی ہے، اس کا سبب، اس کا ریزن کیا ہے پریشانی کا، اور پھر پریشانی آتی ہے یا نہیں آتی، اور پریشانی آئے گی یا نہیں آئی گی۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم اللہ اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں، تو کیا اللہ عز و جل نے نہیں فرمایا کہ تم پہ مصیبت آئے گی؟ کیا اللہ عز و جل نے نہیں فرمایا کہ میں آزماؤں گا، میں تمہارا امتحان بھی لوں گا، میں تمہیں ابتلا میں بھی ڈالوں گا، یہ نہیں تو اسے لوں گا، تمہیں آزماؤں گا اور تجھے دوں گا تو تمہارا امتحان لوں گا۔ دو پیپر تو اللہ عز و جل میں نے لینے ہیں۔ تم جب اسلام کی یونیورسٹی میں داخل ہو گئے ہو تو تم کیسے بھول گئے ہو کہ پیپر نہیں ہے؟ نصاب بھی دیا اس نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، نصاب بھی آیا، اس نصاب کو پڑھو، اس پہ عمل کرو، تو پیپر ہے، نہیں عمل کرو گے تو پھر تمہارے لیے تکلیف ہے، تمہارے لیے پریشانی ہے، تو میں نے کانٹے اپنے لیے خود بچھا لی آگے، اور عمل کرو گے تو تمہارے لیے آسانیاں ہیں، تمہارے لیے راستے ہموار ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی اور تم کلیئر ہوگے تو پھر بھی تمہارا دل کلیئر ہوگا، تم رب کے قریب ہوگے۔ اگر اس نصاب پہ عمل نہ کیا تو پھر تمہیں مصیبت آئی تو تم اور مصیبت میں پھنسو گے، تم اور تکلیف میں پھنسو گے۔ اصل جو بات ہے کہ ہمارا جو رخ ہے وہ اللہ عز و جل سے ہٹا ہوا ہے۔ کاش ہمارا رخ اللہ عز و جل کی طرف ہو جائے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے، دین کی طرف ہو جائے، تو بڑی سی بڑی آزمائش آ بھی جائے، اللہ محفوظ رکھے، تو پھر بھی یہ ٹینشن نہیں لے گا اور اس کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آئے گی، حرکت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اسے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو وہ علم ملا ہے کہ جس علم کی روشنی میں وہ مضبوط ہو گیا ہے اور اس کے یقین میں پختگی آ گئی ہے کہ یہ جو بھی ہوا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہوا ہے۔ تو جب اس کی طرف سے ہوا ہے تو رونا دھونا کس بات کا؟ پھر تو مجھے اس کے فیصلے میں راضی ہونا چاہیے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آپ نے کہا ایمان بالقدر، یعنی جو قدر پہ ایمان رکھتا ہے اور جس کا ایمان قدر پہ پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے، اللہ نے مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے جو کچھ ہونے والا تھا اور جو کچھ ہوگا اللہ عز و جل نے اسے لکھ دیا، اور وہ اپنے وقت پہ ہوگا۔ ہمیں سر درد ہونی ہے تو ہونی ہے، ہمیں پیٹ درد ہونی ہے تو ہونی ہے، ہمیں کمر درد ہونی ہے تو ہونی ہے، یہ اللہ نے پہلے فیصلے فرمائے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک وقت آئے گا، لیکن وہ جب کمر درد ہوگی تو اس درد میں درد دینے والا یاد آنا چاہیے، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اس نے جو اسباب فرمائے اس کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن گلے شکوے نہیں، ٹینشن نہیں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس کا قدر پہ ایمان پختہ ہو جائے گا تو ہوگا کیا؟ میں اس کے غم بھی دور ہو جائے گا، اس کا حزن بھی دور ہو جائے گا، کیونکہ جب غم آئے گا، تکلیف آئے گی تو اس کا تقدیر پر ایمان ہوگا، یہ میرے رب کی طرف سے آئی ہے، یہ میرا رب کا فیصلہ ہے۔ تو جب رب کا فیصلہ ہے تو اتنی دیر تک اس نے رہنا ہے جتنی دیر کا فیصلہ ہے، یعنی اگر وہ 2 گھنٹے کے لیے تو 2 گھنٹے ہی رہنا ہے، اگر وہ 10 دن کے لیے تو 10 دن ہی رہنا ہے، اگر وہ 1 سال کے لیے آزمائش تو 1 سال کے لیے رہنی ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ تو جب اس کا رب کے فیصلے پر یقین پختہ ہو جائے گا تو یہی یقین سے اس کی تکلیف تو ہوگی لیکن غم دور ہو جائے گا، اس کا حزن دور ہو جائے گا۔ اس لیے کہ فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولہ، فرمایا میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رب ہونے پر میں راضی ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات جل وعلا کے ہر فیصلے پہ میں راضی ہوں۔ مالک تجھے ماننا ہے، جو تیرا فیصلہ ہے مجھے قبول ہے، کیونکہ میں چھوٹے ذہن کا مالک ہوں، میری عقل کیا ہے اور بڑوں کی عقل کیا ہے، تو ہی حکیم ہے، اور حکیم کوئی فعل بھی ایسا نہیں کرتا جس میں حکمت نہ ہو، حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ باپ بچے جو سلوک کرتا ہے
تو بچہ سمجھتا ہے ابا جی دشمن ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ ابا جی حکیم ہے، تو چھوٹا ہے، تیری عقل چھوٹی ہے، تو نقصان کر بیٹھے گا۔ وہ جو حکم دے رہی ہیں تیرے لیے، جو فیصلہ کر رہی ہیں، وہ حکمت پر مشتمل ہے، تیرے لیے بہتری ہے، لیکن خالق کائنات ہی حکیم ہے اور اسی نے حکمت باندھی ہے، اس کا کوئی فیصلہ، کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ اس لیے حضرات محترم تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس کی طرف توجہ کرو، وجہ کیا بنی ہے، ریزن کیا بنا ہے، اور اس میں یہ نہیں کہ اللہ پہ بات کرو، گلے شکوے کرو، بلکہ یہ کہو یہ جو بھی ہوا اس میں حکمت ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اللہ پہ راضی رہیں گے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں گے۔ ایک جملہ سنیں، کسی بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ٹینشن کیسی ہوتی ہے، یہ ٹینشنیں کیسی ہیں، یہ پریشانیاں کیسی ہیں۔ بڑا کمال جواب تھا، انہوں نے کہا کہ ٹینشن کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا جو ایمان سے پرے ہوا، پوچھا گیا کہ پریشانی کیوں ہوتی ہے، ٹینشن کیوں ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا جو ایمان سے پرے ہوا، اپنی شان سے پرے ہوا، یہ لفظ بولے، جو ایمان سے پرے ہوا وہ پریشان ہوا، جو ایمان کے تقاضوں سے دور ہوا وہ پریشان ہوا۔ ٹینشن ہم نے خود لی ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں پہ چلتے ہی نہیں، اللہ سے جو فرمایا ہم وہ کرتے ہی نہیں، تو جب نہیں کرتے تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑا تو وہ تمہار نہیں ہے۔ تو جو اپنی شان سے پرے ہوا وہ پریشان ہوا۔ ہماری شان کیا تھی؟ ہماری شان یہ تھی کہ ہم اللہ اس کے رسول کو مانیں، اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں۔ ہمارا جو تعارف تھا کہ ہم اللہ کے بہت تعریف کرنے والے ہیں، اللہ کے محبوب کی غلامی کرنے والے ہیں، ہم نیکی کو حکم دینے والے ہیں، ہم برائی سے بچانے والے ہیں۔ ہمارا تعارف یہ تھا کہ ہم بھائی کا کندھا بننے والے ہیں، ہم بھائی کو سپورٹ کرنے والے ہیں۔ ہمارا تعارف یہ تھا کہ یہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، یہ امت کا یہ تعارف ہے۔ لیکن ہوا کیا، ہم اپنے تعارف کو بھول گئے۔ تو جب ہم پرے ہوئے ایمان سے تو پھر پریشان ہوئے، پھر ٹینشن آئی۔ اس کا حل صرف یہی ہے، اللہ عز و جل کی اطاعت، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت، علم اور ایمان بالقطع، اللہ کے فیصلے پہ پختہ یقین کہ جو ہوتا ہے رب کے فیصلے سے ہے، تو غم کس بات کا اور تکلیف کس بات کی، یہ سوچ اس کا غم لے جائے گا، یہ سوچ اس کی تکلیف لے جائے گی۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے وزیر سے کہا کہ ایک جملہ لکھ دے، ایک وزیر سے کہا تو ایک جملہ لکھ دے، جب پریشان ہو تو پھر بھی سکون رہے، اور جب خوشحال ہو پھر بھی فائدہ دے۔ اس نے اوپر لکھا یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اب پریشانی کے وقت جب دیکھے تو یہ وقت بھی گزر جائے گا، خوشحالی میں دیکھے یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو دونوں حال میں رب پہ راضی رہے گا کہ سدا ایک وقت نہیں رہے گا۔ بلکہ ایک بادشاہ تھا، تو اس کا ایک حکیم تھا، وزیر تھا، تو کوئی بات ہوتی تو کہتا بادشاہ اس میں بہتری ہے، اس میں بہتری ہے۔ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی، جب انگلی کٹی تو اس نے وزیر سے پوچھا، تو وزیر نے کہا بادشاہ اس میں بھی بہتری ہے۔ بادشاہ ہی ہوتے ہیں، غصے میں آیا، اسے قید کرا دیا۔ اب وہ سیر کے لیے نکلا، ایک دوسری جگہ نکلا، وہاں انہوں نے پکڑ لیا۔ تو ادھر بندوں کا چڑھاوا جاتا تھا، اسی قربانی دی جاتی تھی، اس کو پکڑ لیا۔ اب قربانی کے لیے اس کو لے گئے، تو جب دیکھا تو اس میں عیب تھا، اس کی انگلی کٹی ہوئی تھی۔ اس عیب کی وجہ سے بادشاہ بچ گیا۔ بادشاہ جب واپس آیا، اس وزیر کو بلایا، تو کیونکہ وزیر نے کہا تھا اس میں بھی بہتری ہے، حکمت ہے، تو اس کی جان بچ گئی۔ تو اس نے کہا وزیر کو، اگر تو میرے ساتھ ہوتا، تو میرے ساتھ تو یہ تو بھی میرے ساتھ ہوتا، تو کیا بادشاہ جو جیل میں تھا اس میں بھی بہتری ہے، اس میں بھی اگر تیرے ساتھ ہوتا میں لٹکتا تو ابھی تو بچ گیا، تو اس میں بہتری ہے کہ تو مجھے قید میں ڈالا ہے، مگر نہ تیرے ساتھ ہوتا تو پھر میری بھی گردن کاٹی جاتی۔ یعنی اللہ عز و جل کا جو بھی فعل ہے، جو بھی ہماری طرف آتا ہے، ہوتی بہتری ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہماری عقلیں چھوٹی چھوٹی ہیں۔ ہمیں خالق کائنات کے ہر فعل پہ راضی رہنا چاہیے، اور ہمیں یہ تلاش کرنا چاہیے کہ سبب کیا بنا ہے۔ ہم نے کسی کو تکلیف دی ہے، ہم نے کسی کو ستایا ہے، کوئی اللہ کو ناراض کیا ہے، تو پھر اللہ سے صلح کر لیں، معافی مانگیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو دوڑتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ٹیکہ صحیح طرح لگانا، پیسے کتنے آپ کو چاہیے دیتے ہیں، رپورٹیں، سارا کچھ، نہ کوئی صدقہ خیرات کرنا، نہ توبہ کرنا، نہ 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ ماں ناراض ہے تو پتہ کوئی نہیں، باپ ناراض ہے پتہ کوئی نہیں، تو تجھے سکھ کیسے ملنا ہے؟
لکھا ہے بزرگوں نے کہ بادشاہ بیمار ہو گیا، طبیب آ گئے لیکن اسے شفا نہیں مل رہی تھی، تو ایک اللہ کے ولی کو بلایا، وہ ولی ہوتے ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا بادشاہ جن مظلوم غلاموں کو تم نے قید کر رکھا ہے انہیں آزاد کر، کیوں؟ میں دعا کروں گا لیکن ان مظلوم قیدیوں کی میری دعا کر کے کھڑی ہو جائے گی، انہیں آزاد کر پھر دعا کرتا ہوں۔ ادھر بادشاہ نے ان مظلوم قیدیوں کو آزاد کیا، ادھر سے دعا ہوئی، بادشاہ کی بیماری دور ہو گئی۔ نہیں ہم ادھر غور ہی نہیں کرتے ستایا کس کو، تجھے سکھ کیسے ملنا ہے، وہ ان کی آہیں نکلتی ہیں تو اللہ اور بندے کے درمیان، مظلوم کے درمیان کوئی ایسی شے نہیں کہ مظلوم کی آہ کو روک دے، ڈائریکٹ بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جاتی ہے، اس لیے اسے سکون نہیں ہوتا۔ تو میں نے یہ مختصر سی یہ بات کی ہے کہ ٹینشن کیوں ہوتی ہے، ایک تو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے، دوسرا ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم سے کتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں، کس چیز کو ستایا ہے، عبادت کے والے سے کیا مسئلہ ہے، اخلاق کے والے سے کیا مسئلہ ہے۔ جب غور کریں گے نا انشاءاللہ تعالی ایسا نور ملے گا، ساری زندگی سکون ملے گا۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔